مفتی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، لیکن آپ نے آج کے بیان میں فوج کو ترجیح دی ہے عمران خان کے اوپر. فوج نے آخر کیا کیا ہے؟ میں نے تو آج ترجیح نہیں دی، یہ بھی فساد والی بات ہے. کوئی ایک لفظ دکھاؤ جس میں میں نے فوج کو عمران خان پہ ترجیح دی ہو. نہ میں نے عمران خان کو فوج پہ بیان میں ترجیح دی ہے، نہ میں نے فوج کو عمران خان پہ بیان میں ترجیح دی ہے. میں نے صرف یہ وضاحت کی ہے کہ فوج کی اعلیٰ قیادت اگر علماء کو کسی کام کے لیے، مذاکرات کے لیے یا اعتراضات سننے کے لیے بلائے تو علماء کو بائیکاٹ کرنے کے بجائے جانا چاہیے. اگر عمران خان بلائے تو بھی جانا چاہیے، فوج بلائے تو بھی جانا چاہیے، شہباز شریف بلائے تو بھی جانا چاہیے، زرداری بلائے تو بھی جانا چاہیے. بائیکاٹ کرنے سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کے خلاف اور زیادہ پالیسیاں بنیں گی. میں نے یہ ارشاد فرمایا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور پھر میں نے دلیل بھی دی کہ ہمیں جب عمران خان نے بلایا تو ہم سب کی مخالفت لے کے عمران خان سے ملنے گئے تھے اسی گورنر ہاؤس میں. سمجھتے ہو؟ پھر میں نے رپورٹ بھی پیش کی تھی. تو چائے بھی نہیں ملی ہمیں وہاں پہ، لیکن ہمیں اس کو پازیٹیو لے کر گئے کہ کون سا حکمران اپنے خرچے پہ چائے پلا رہے ہوتے ہیں. لیکن خیر، تو کہیں بھی فیور نہیں کیا. ہر آدمی اپنا ایک نظریہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ مذہبی رہنماؤں کو بھی اس پہ پرکھتا ہے. جب ملک کے حالات مشکل ہوتے ہیں اس میں ملک سے محبت کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے. تو ایسے میں ملک سے آپ سیاسی کسی بھی جماعت کو سپورٹ کریں، آپ کا قانونی حق ہے، آپ کی رائے ہے. کوئی بھی اپنی رائے، نہ مولانا طارق جمیل صاحب کسی پر اپنی رائے مسلط کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ ہمارے بڑے ہم پہ کر سکتے ہیں، نہ آپ ہم پہ کر سکتے ہیں. یہ رائے کا اختلاف رہے گا، لیکن اسٹیٹ پہ کوئی سودے بازی بولو نہیں. اب دیکھو 14 اگست پہ نا لوگوں نے مزاحیہ ترانے بنائے ہوئے ہیں، کسی حد تک ہی اچھے لگتے ہیں، زیادہ ہو جائیں پھر اچھے نہیں لگتے. اس سے ملی نغموں کا تقدس خراب ہو جاتا ہے. اب 14 اگست پہ آپ بار بار غربت 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 غربت، یار ملک تم حکمرانوں کے خلاف بولو نا، ہم نے کب منع کیا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے نا. ایسا تو ملک کا تو ایسا نہ کرو نا کہ ملک سے لوگوں کو نفرت ہونا شروع ہو جائے. اس سے حکمرانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ان تمام لوگوں کے باہر بڑے آرام سے سیٹل ہو سکتے ہیں. اس سے 20-22 کروڑ عوام جو باہر بھاگ نہیں سکتی نا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کو بچاؤ. تو اس کے بچانے کے لیے ملک کو بچایا جاتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھو تو جو مرضی آ رہا ہے کرو.